السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، وسعت رزق کے لیے چند منقول دعائیں۔ نمبر 1، ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگدستی اور امراض کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمائی: توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ دعا جو ہے حدیث میں آئی ہے، کلہ من فتوحات ربانیہ 26/4۔ دوسری حدیث سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء یا فاطمۃ الزہراء، فاطمۃ الزہراء یا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی: یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذو القوۃ المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا سکھائی فاقہ کشی سے نکلنے کے لیے۔ پھر تیسری، ایک شخص نے تنگی کی شکایت کی، تیسری حدیث، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی: فجر کی نماز سے پہلے یا سنتوں کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے لیے فرمایا: سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ لیکن یہ اس طرح بھی آئی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 4، ایک شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا: جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، خواہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر مجھ پر سلام بھیجو، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رزق کی بارش کی۔ 5، تنگدستی مفلسی سے نجات۔ معاشی تنگی کے وقت استغفار پڑھیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ بھی کافی ہے۔ اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا کثرت سے پڑھنا بھی مفید ہے۔ تو یہ سارے الدعاء للطبرانی بحوالہ الدعاء المسنون، الدعاء کنز العمال بحوالہ الدعاء المسنون، اور سبل الہدی بحوالہ الدعاء المسنون، القول البدیع بحوالہ الدعاء المسنون، اور الدعاء المسنون میں یہ احادیثیں بروایت آئی ہیں۔ پھر جب کوئی کام مشکل ہو جائے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ جب کوئی مشکل پیش آئے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرنا چاہیے؟
ہر مشکل کا دور ہونا اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، اس لیے ہر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں پہ 5 احادیث مزید اس مصنف علیہ رحمت نے ذکر کیا ہے، لیکن میں ایک حدیث کو کوٹ کروں گا اختصار کی بنا پہ وقت کی۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ انس بن مالک سے روایت، جب کوئی مشکل پیش آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ کوئی کام بھی مشکل نہیں سوائے اس کام کے جس کو آپ مشکل بنا دے، اور جب آپ چاہیں مشکل کو آسان فرما دے، اس لیے میرے اس کام کو آسان بنا دیجئے۔ فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوا جب کوئی مشکل کام پیش آئے تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی کام مشکل ہے، نہ کوئی کام ناممکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہی عمل تھا کہ جب کوئی مشکل یا سخت کام پیش آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور امت کو بھی اس حدیث میں یہی تعلیم عنایت فرمائی ہے۔ اب دنیاوی معاش کے لیے، معاش تنگی کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو دنیاوی معاش جس پر دنیاوی زندگی کا دار و مدار انحصار ہے، بسا اوقات اس کی کمی اور تنگی دین میں ادملال کا سبب بن جاتی ہے، پریشانی کا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو ایک حدیث ذکر فرماتا ہوں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما یمنع احدکم اذا سرى علیہ امر معیشتہ ان یقول اذا خرج من بیتہ بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ردونی بقضائک وبارک لک فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو معاش کی تنگی ہو تو وہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ یعنی اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ نفسی و مالی و دینی اللہم ردونی بقضائک و بارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اب یہ تعلیمات مصطفیٰ سے ہے، تو فائدہ یہ ہوا کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اس تنگدستی میں جو بھی بندہ پہ آئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، مال کو دین سے پہلے ذکر کیا حدیث میں، بسم اللہ نفسی و مالی و دین تیسری نمبر پہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ دنیاوی زندگی میں گزر بسر کی سہولت رہتی ہے، جس کی وجہ سے عموماً دین کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ اس اہمیت کی وجہ سے مال کو پہلے ذکر فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چونکہ معاشی تنگی ہی میں وسعت چاہی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی مال کو مقدم کیا، اگرچہ دین اس سے کہیں
زیادہ اہم ہے، تو فیصلہ کا مطلب تقدیر ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے، اچھی ہو یا بری، طبیعت کے موافق ہو یا مخالف، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے۔ تو معاشی تنگ دستی کے وقت، وسعت رزق کے لیے، امراض کے لیے کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ لوگوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہ یہ تعلیمات نبویہ ہیں، نبوی نسخے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث میں مرقوم ہیں، آئی ہیں، صحابہ کرام سے اور محدثین سے ہمیں اور صوفیہ کرام سے ہمیں تو اور رستہ تو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کریں گے بذریعہ مصطفیٰ، بذریعہ تعلیمات نبویہ، تو خیر کہاں سے ملے گی؟ مشکل کہاں سے ٹلے گی؟ روشنی کہاں سے ملے گی؟ عافیت، سلامتی، تندرستی کہاں سے ملے گی؟ اللہ سے۔ تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے جو ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات ہے؟ تو وہی بات ہے کہ حاجت روائی کا خالق ایک اللہ ہے، تو ایک ہی اللہ کے پاس جانا پڑے گا، اور ایک ہی اللہ ہے جو مانگنا پڑے گا۔ وہی مشکل کو ٹالنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، تنگی کو فراخی میں، تنگ دستی اور مفلسی کو فراخی میں، زحمت کو رحمت میں، مرض کو عافیت میں، تندرستی میں، اللہ ہی فراخی کرنے والی ذات ہے۔ تو جہاں تک میرا پیغام پہنچتا ہے، یہ صرف تعلیم و تربیت کے لیے ہے کہ آپ کے عقیدے درست ہو اور آپ اللہ کی طرف آ جائے، تعلیمات نبویہ کی طرف آ جائے اور اس سے آپ مستفید ہو۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔